اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم دین میں ترجیحات پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 4 ہے۔ ہم بات اس پر کر رہے ہیں کہ آدمی کو جو عمل کر رہا ہے، جو کام کر رہا ہے، اس کے بارے میں اس کو علم ہونا پہلے ضروری ہے کہ میرا یہ کام فرض ہے یا جو میں کر رہا ہوں یہ سنت ہے یا نفل ہے، اس کا درجہ کیا ہے۔ اگر یہ نہیں جانے گا تو خوب زندگی میں گڑبڑ کرے گا اور گڑبڑ کروائے گا۔ تو میں نے اس پر دو باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ ایک تو دلیل دیا آپ کو کہ قرآن حدیث سے اس کی دلیل کیا ہے، اور آج جو بات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو اس کے کیا نقصانات شرعی لحاظ سے ہماری زندگی پر پڑیں گے، ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، ایک آدمی مسئلہ بیان کرتا ہے، جو بھی، چاہے آپ اس کو مفتی کہہ لیں یا عالم کہہ لیں۔ اب تو مسجد میں جو لوگ تھوڑا سے نماز کے پابند ہو جاتے ہیں وہ مفتی بن جاتے ہیں، مفت کے۔ نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ چونکہ علم نہیں ہوتا ہے، خوب غلط مسائل بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ابو داؤد شریف میں نقل ہے کہ ایک صاحب، سردی کا زمانہ تھا اور ان کے سر میں زخم تھا۔ ان کو رات میں حاجت ہو گئی، سفر سے واپس غالباً آ رہے تھے اور ان کو حاجت ہو گئی نہانے کی، غسل کرنے کی۔ اب ان کے سر میں زخم تھا تو انہوں نے ایک صاحب سے پوچھا۔ اب ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ایسی حالت پہ نماز تو چھوڑ ہی نہیں سکتے، نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ تو فجر کا وقت تھا تو اب ان کو نماز پڑھنی تھی، تو انہوں نے ایک صاحب سے پوچھا، وہ بھی صحابی ہیں اور وہ بھی صحابی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نہانا آپ پر لازم ہے، بغیر نہائے آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے جب ان کو مسئلہ بیان کر دیا تو انہوں نے نہا لیا۔ جب نہا لیا اس کے بعد اس کا ایسا ری ایکشن ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ کس کا؟ جن کے سر میں زخم تھا۔ اب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ آپ نے اس پر جو کمنٹ کیا، فرمایا کہ قتلوہ، اس نے مرڈر کیا، اس کا، اس نے قتل کیا۔ کس نے؟ جس نے فتویٰ بتایا، اس نے قتل کیا۔ پھر آپ نے اس کے لیے جو لفظ کہے کہ قتلہم اللہ، اللہ اس کو قتل کرے، یہ ایک بددعائی جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بتایا کہ جس نے مسئلہ بتایا اور مسئلہ جانتا ہی نہیں تھا۔ علم نہ جاننے کی وجہ سے کیا کر دیا اس نے؟ ان صحابی نے غلطی کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان فرمایا، الا، لوگوں بات سمجھ لو، سالوہ اذا لم یعلم، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں علم نہیں ہے، تو مسئلہ بتانے سے پہلے خود علم حاصل کر لو، جان لو، پھر اس کے بعد مسئلہ بیان کرو۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے کہ ایک آدمی میتھ پر بات کر رہا ہو تو دوسرا خاموش بیٹھا رہے گا، کیمسٹری پر بات کر رہا ہو تو تیسرا خاموش بیٹھا ہے، لیکن دین کی بات ہوئی تو سب مفتی بن گئے۔ 1000 مرتبہ سوچ کر جواب دینا چاہیے کہ یہ جو میں جواب دے رہا ہوں یہ جواب صحیح ہے، مجھے آپ کو یقین ہونا چاہیے، تب جا کر کے منہ کھولیں، ورنہ بہتر ہے کہ شانتی اختیار کیے رہیں۔ کیونکہ حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ اس کو قتل کرے جس نے یہ مسئلہ بیان۔ پھر آپ نے آگے حدیث فرمائی کہ اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ جیسے وضو کا تیمم تھا ویسے غسل کے لیے بھی تیمم کر لیتا، مسئلہ حل ہو جاتا، نہانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پوری حدیث اس طریقے سے۔ تو یہ دیکھیے نقصان اتنا بڑا ہوا کہ ایک آدمی کیا ہوا، اپنی جان کھو بیٹھا ہمارے غلط مسئلہ بیان کرنے۔ یہ ایک الگ بات، اس کی موت تھی، لیکن موت میں سبب کون بنے؟ سبب آپ کا عدم علم، نہ جاننا سبب بنا اس کی موت کا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دوسری بات کہہ رہا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں
کہ اگر میں وہ بات کہوں جو مجھے معلوم نہیں ہے تو کون سا آسمان ہے جو مجھے چھت فراہم کرے گا اور کون سی زمین ایسی ہے جو مجھے رہنے دے گی. یعنی بغیر علم کے اگر میں بات کروں تو مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑے، میں بغیر علم کے بات کروں تو زمین میں دھس جاؤں، کیوں زمین ہم کو پناہ دے. لہذا علم جو ہے وہ اگر نہیں آپ جان کر کے عمل کریں گے یا کسی کو کرائیں گے، خود بھی برباد ہوں گے اور برباد کریں گے. اب دیکھیں اس کے نقصانات زندگی میں کہاں کہاں مرتب ہوتے ہیں. بہت لمبی بات ہے، میں بہت ایک مثال دے کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جتنی بھی بھارت میں یا دنیا میں جتنی بھی بددینی ہے، بددینی سے مراد ایک ہوتا ہے بد عملی، ایک ہوتا ہے کیا ہے بد عملی، ایک ہوتا ہے بددینی. دین کے نام پر غلط کام کرنے کی وجہ اس کو علم ہی نہیں ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ شرعی مسئلہ کیا ہے. آپ کے گاؤں میں سے لے کر کے پورے بھارت میں یہ جتنی عورتیں مسئلہ بیان کرتی ہیں 99% ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل بات کیا ہے. اپنی پاکی ناپاکی کا مسئلہ نہیں جانتی ہیں اور عورتوں کو ایک سے ایک مسئلہ بیان کرتی رہتی ہیں. تو جتنی بددینی پھیلی ہوئی ہے اس کی صرف اور صرف کہ آپ عمل بھی کر رہے ہیں اور آپ کو اس کا علم نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ دین کے نام پر ہزاروں چیزیں کہتی ہیں کہ قرآن کریم کھلا نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ شیطان پڑھتا ہے. بولتے نا، اچھا شیطان اگر قرآن پڑھے گا تو شیطان رہ جائے گا، وہ تو بہت بڑا عالم بن جائے گا. ہم تو کہتے ہیں اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ شیطان کھلا رہا تو پڑھتا ہوں. میں تو کہتا ہوں سارے قرآن کریم کھول دو، پڑھ لے بدماش، پڑھ کر کے ہو سکتا ہے سدھر جائے. جا نماز اٹھیں گی تو اگر نہیں بھی اٹھانا ہے تو کونا موڑ دیں گی. کیا بھائی کونا جا نماز ایسے نہیں چھوڑنا بیٹا ورنہ شیطان سجدہ کرتا ہے. ایک سجدہ تو نہیں کر کے وہ شیطان بنا، اسے 4 رکعت نماز پڑھا رہی ہیں آپ. یہ سب باتیں کیوں آئیں؟ کیونکہ جو بات ہم منہ سے نکال رہے ہیں اس کے بارے میں ہم کو علم نہیں ہے. ایسے ہزاروں لاکھوں چیزیں ہیں، لاکھوں چیزیں. کتنی چیزیں، فلاں دن جو ہے وہ ناخن نہیں کاٹنا، فلاں ٹائم پہ جھاڑو نہیں دینا، فلاں ٹائم پہ شادی نہیں کرنا، فلاں تاریخ کو شادی نہیں کرنا. تاریخ کس کی بنائی ہے؟ دن کس کا بنایا ہوا ہے؟ آپ کوئی چیز بنائیں، کوئی بھی چیز، آپ جان بوجھ کر کے وہ چیز غلط بنائیں گے؟ اگر آپ کسی چیز کو بناتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ ہم غلط بنائیں تاکہ لوگوں کو نقصان ہو. کہہ رہے ہیں 3, 13, 23 تاریخ کو شادی نہیں ہونی چاہیے. 3, 13, 23 بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے بنایا. اس نے جان بوجھ کر بنایا ہے کہ تاکہ تم اس میں کرو اور برباد ہو جاؤ. تب پھر اللہ تم وہ کون سا اللہ ہے جو تم سے محبت کرتا ہے، کہتا ہے میں ماؤں سے زیادہ ممتا کرتا ہوں. یہ ساری ہزاروں چیزیں، کن کن چیزوں کا نام لوں؟ ہر علاقے میں الگ الگ بھی اور انٹرنیشنل لیول پر لوگ اس قسم کی غلط فہمیاں پیدا کرتے رہتے ہیں. اور ان سب کی وجہ کیا ہے کہ ان کو علم نہیں ہے. اگر ہم اس کو کہیں کہ ان کو اصول حدیث ہی نہیں معلوم ہے، ایسی دوسری بات، پہلی بات بددینی، دوسری ایسی فضیلتیں بیان کرتے ہیں. اب مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. بخاری کی روایت ہے، سیاستہ کی اور کتابوں کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے، سب سے پہلا کام سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر اور استغفر اللہ کہتے تھے. اب ایک دوسرا آدمی اس نے یہ بتا دیا کہ صاحب جیسے ہی سلام پھیرو ویسے ہی سر کے اوپر ہاتھ رکھو. سر پہ ہاتھ رکھنے کی جو حدیث ہے نہایت ضعیف. چلو بطور علاج ہے، کر لو، کرتے ہو، لیکن تم نے غلطی کیا کیا ہے؟ صحیح حدیث کو ہٹا دیا اور ایسی حدیث لا کر کے رکھ دیا کہ حدیث ہے یا نہیں ہے یا ضعیف ہے. اس کو آپ نے اس مقام پر دے دیا. نتیجہ کیا ہو گیا کہ اصل جو رسول کی سنت تھی وہ آپ کو پتہ بھی نہیں رہ گئی. تو اگر علم نہیں ہوگا تو دوسرا نتیجہ کیا نکلے گا کہ صحیح حدیث لاپتہ ہو جائے گی اور جو حدیث ہی نہیں ہوگی، جو ضعیف حدیث ہوگی، وہ لا کر کے کیا ہے آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی. نتیجہ یہ نکلے گا کہ شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا
کہ رسول اکرم کے طریقے سے آپ کو کیا کر دیا، اس نے ہٹا دیا۔ یہ کیونکہ اس کو اصول حدیث ہی نہیں معلوم ہے، یہ بات نہیں معلوم ہے کہ حدیث کا اصل طریقہ کیا ہے، لیکن وہ اپنا کر رہا ہے۔ تیسری چیز کہ نیک اعمال کے نام پر، نیک عمل، برائی کے نام پر کسی کو سمجھانا مسلمان کو بڑا مسئلہ ہے، لیکن نیکی کے نام پر ہم اتنے بھولے بھالے ہیں کہ سب کی باتیں ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ شارٹ کٹ کی اگر نیکی مل رہی ہے، آپ کو بتا دیا گیا، ابھی رمضان میں واٹس ایپ پر آتا ہے کہ اگر کوئی زندگی بھر نماز کسی کی چھوٹی ہے تو رمضان کے آخری جمعہ میں ایسے ایسے نماز پڑھ لے، چاہے 70,000 سال کی نماز چھوٹی تو معاف ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 کا جھوٹا شخص ہے، لیکن چونکہ وہ آپ کو آسان لگے، آپ نے کھٹ سے اس نیک کام کو پکڑ لیا، کیونکہ شارٹ کٹ کراتا ہے۔ نماز تو پڑھنا نہیں ہے، اب شارٹ کٹ سے نماز کو معاف کرانے کا اچھا طریقہ ہے، لہذا اس نے اس حدیث کو پکڑ لیا، اور پھر نیچے لکھتا ہے کہ جو اس کو فارورڈ کرے اس کو اتنا ثواب۔ یہ دوسرا نمبر کا جھوٹ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، میں آپ کو کئی مرتبہ بات بول چکا ہوں کہ اتنے صحابہ ہیں، 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ صحابہ ہیں، کسی صحابی کی ایک روایت موجود نہیں ہے کہ اللہ کے رسول میں اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا تو کیا کروں۔ یہ فتویٰ دے رہا ہے کہ 70 سال کی نماز، 70,000 سال کی نماز تمہاری معاف ہو جائے گی۔ بھئی ایک وقت کی نماز چھوڑنا جان بوجھ کر گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ورنہ ہم صبح کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے۔ سب سے پہلا کام صبح کیا کرتے ہیں؟ اٹھتے ہیں 8 بجے، اللہ کی نافرمانی کر کے اٹھتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ چونکہ ماؤں سے زیادہ ممتا رکھتا ہے، اس لیے آپ کو معاف کر دیتا ہے، ورنہ جس لحاظ سے ہماری نافرمانی ہے، ہم کو 1 گھنٹہ بھی اس زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ تو نیک عمل کے نام پر کیا ہوگا کہ آپ کو برباد کیا جائے گا، علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں جمعہ میں لوگ آتے ہیں، بعض لوگ، ابھی دیہاتوں میں کم ہے، خیر اس گاؤں میں بہت کم ہے، ہیں 2-1 لوگ۔ جمعہ کا خطبہ جب امام صاحب شروع کریں گے تو وہ تشہد کی حالت میں بیٹھ جائیں گے، ہے نا، ایک دم تشہد کی طرح، اتنی متوجہ ہے کہ نماز میں سجدے کے مقام پر ان کی نگاہ نہیں رہے گی جتنا تشہد میں بیٹھے۔ ایسا لگ رہا ہے ان سے بڑا متقی پرہیزگار اس وقت دھرتی پہ کوئی موجود نہیں ہے۔ اچھا، اسی کے بغیر میں ایک عالم بیٹھا ہوا ہے، مثال کے طور پر وہ پلتھی مارے بیٹھا ہے، تب بھی تمہاری کھوپڑی میں نہیں آتا کہ اگر یہ سنت ہوتی تو یہ بھی اختیار کرتا۔ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے، جیسے آپ آرام سے بیٹھ سکتے، خطبہ سن سکتے، آپ بیٹھ جائیے۔ لیکن چونکہ شیطان رسول کے خلاف کام کرنے میں ایک بڑا کوآپریٹ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، نتیجہ کیا نکلا کہ اس کو لوگ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کم سے کم ایک مرتبہ یہ پوچھ لے یار، علم حاصل کر لے کہ اللہ کے رسول خطبہ کیسے سنتے تھے، یا اللہ کے رسول خطبہ دیتے تھے تو صحابہ کیسے سنتے تھے۔ اپنی طرف سے بات کر لیا، علم ہے نہیں اور عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب اس کی دیکھا دیکھی دوسرے سمجھتے ہیں، یار تو اتنی بڑی داڑھی رکھے ہیں تو بڑے محدث ہیں۔ ہمارے ہاں جتنے لوگ بہت بڑی بڑی داڑھی رکھے اتنے بڑے بڑے جاہل ہیں۔ داڑھی علم نہیں ہے، علم ہے۔ لہذا اگر علم نہیں حاصل ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا کہ نیک عمل کے نام پر آپ اپنی گمراہی کا انتظام کریں گے۔ تیسری چیز، یہ جتنی سیاسی گڑبڑی ہے دنیا میں، ہم بھی شامل ہیں اس میں۔ آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اگر میں نے غلط آدمی کو ووٹ دیا تو یہ گناہ ہوگا یا ثواب ہوگا۔ آپ نے کبھی سوچ کر ووٹ ڈالا ہے؟ مسلمان کا کوئی کام یا تو ثواب ہوگا یا گناہ ہوگا یا کم سے کم مباح ہوگا۔ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو۔ باطل آدمی کی تبلیغ کر رہا ہے، اس کی جو ہے اس کی کنونسنگ کر رہا ہے، شرعی لحاظ سے اس کو ووٹ دینا جائز ہی نہیں ہے۔
اور وہ اس کی طرف سے جا کر کے وکالت کرا، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاسی لحاظ سے اسلام کا کس قسم کا علم دیتا ہے، لہذا لگا ہوا ہے، اور اس کو زندگی میں شاید بتایا بھی نہیں گیا ہے کہ اس کا ٹاپک بھی اسلام سے ہو سکتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جملہ بولتے ہیں کہ راجنیت کا دھرم سے سمبند نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، سب سے بڑا راجنیتج کون ہوتا ہے؟ جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے۔ وجہ مگر پی ایم یہ کہے کہ میں بھارت کا پی ایم ہوں لیکن سیاست دان نہیں ہوں، تو صحیح بات ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح ہے، سیاست دان ہی پی ایم بنا بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہیں کہ نہیں ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک کے سربراہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خلفائے راشدین ہیں، 750 سال تک اسلامی حکومتیں قائم رہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں راجنیت کا دھرم سے سمبند نہیں ہے، تو یہ سارے دھارمک لوگ راجنیت جو کر رہے ہیں یہ سب گنہگار ہیں۔ آپ نے جملہ کہنا شروع کر دیا راجنیت کا دھرم، اور دوسروں نے کہا، آپ نے بھی دیکھا دیکھی چولہا پھونک کے آپ نے بھی جملہ کہنا شروع کر دیا، کیونکہ آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ سیاست کا دھرم سے کیا تعلق ہے، ہونا چاہیے یا نہیں۔ ایک مسلمان لیڈر مسلمان کے خلاف اس کو ٹکٹ دے دیتی ہے کوئی پارٹی، وہ ایک مرتبہ نہیں سوچتا کہ مجھے ٹکٹ دیا جا رہا ہے تاکہ فلاں آدمی ہار جائے۔ ہے مسلمان، وہ ہو سکتا ہے روزہ نماز بھی کرتا ہو، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسے موقع پہ مجھے نہیں کھڑا ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کا ٹکٹ بے مطلب ہماری وجہ سے کٹ جائے گا۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ٹکٹ، وہ کہہ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ جانتا ہے میں جیتوں گا نہیں، لیکن وہ مسلمان ہے بیچارے کو معلوم ہی نہیں، علم ہی نہیں ہے کہ سیاسی لحاظ سے اسلام نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ تو سیاسی گڑبڑیاں جتنی پیدا ہو رہی ہیں اس کی بھی وجہ کیا ہے؟ اس کی بھی وجہ علم ہے، اسے علم نہیں ہے۔ ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا مفتی شفیع علیہ رحمہ صاحب، ان لوگوں نے ووٹ ایک گواہی پر پوری مستند جو ہے وہ گفتگو کی ہے کہ ووٹ ایک گواہی ہے۔ ایک آدمی چور ہے، آپ جا کر گواہی دے عدالت میں، اللہ کی عدالت میں، کہ اللہ یہ بہت ایماندار آدمی ہے، آپ بتاؤ آپ کی گواہی صحیح ہے؟ آپ کی گواہی صحیح ہے؟ ایک آدمی چور ہے اور آپ گواہی دے رہے، کم سے کم یہی بول دو بھیا چور ہے لیکن چلو ہم چور کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ چور ہے، آپ کو معلوم ہے چوری پکڑی گئی ہے، چوری ہوئی ہے، ثابت ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ چور کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ کیا ہوا؟ کتنے سیاستدان ایسے ہیں جن کے اوپر مرڈر کا کیس ہے، ایک ایک نہیں 20 مرڈر کا کیس ہے، اور لوگ مسلمان ہو کر کے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ بھئی چور کا ساتھ دینا کہاں کی گواہی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ سیاسی لحاظ سے ہم کو علم نہ ہونے کی وجہ سے آج تک اس بھارت میں مسلمان کا ایک لیڈر نہیں ہو سکا۔ آزادی کے بعد سے کوئی لیڈر نہیں، آپ لیڈرشپ کے بغیر ہے، جس کا دل چاہتا ہے جھنڈا اٹھا لیا لیڈر بن گیا، اس کو بھی نہیں معلوم ہے کہ مجھے لیڈر بننا جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لیڈر کیوں بننا چاہتا ہے؟ کھانے کے لیے بننا چاہتا ہے، تو کھانے کے لیے جب بننا چاہ رہا تو تم ہی نے بنایا، لہذا وہ مزید چوری کرے گا۔ 20 مرڈر کیا تھا، 21 مرڈر کروائے گا مزید بننے کے بعد۔ یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے آج بھی مسلمانوں کو بتا دیں کہ اگر مسلمان کو اللہ رسول کا حوالہ دے کر بات کی جاتی ہے تو ایک مرتبہ ہل جاتا ہے، سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن یہ باتیں ان کو بتائی ہی نہیں گئی ہیں۔ اسی طریقے سے غیر ضروری چیز میں علم نہ ہونے کی وجہ، ایک آدمی نیٹ پہ کیا ہوتا ہے، ایک آدمی کو یہ بتا دیا گیا کہ نماز میں آمین زور سے بولنا سنت ہے، لڑائی کر رہا ہے، بازو والے کو ستا رہا ہے، تم کیوں نہیں بولتے ہو؟ اسی شخص سے پوچھ لو کہ نماز میں فرض کتنا ہے، ان کو عطا پتہ نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے۔ جس چیز میں لڑایا جا رہا ہے وہ لڑنے کی چیز ہی نہیں تھی، اور جس چیز کو جاننا فرض تھا اس کے ان کے فرشتوں کو خبر نہیں ہے۔ ہم سے ایک صاحب نے کہا میں اتنے دن سے محنت کر رہا ہوں فلاں ہوں، تو ہم نے کہا کہ اتنا دن ہو گیا، شرک کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی قسمیں؟ کہا نہیں معلوم۔ ہم نے کہا ڈاکٹر بدل لو۔ جب ایک ڈاکٹر کے پاس جا کر تم کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ تم کس قسم کے مریض ہو، تمہارا علاج کیا ہے، ڈاکٹر چینج کرو یار، غلط جگہ جا رہے ہو تم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کو ایک ایسی چیز میں الجھایا گیا ہے کہ جو دنیا کا ایشو ہی نہیں ہے مسلمانوں کا۔
تاکہ آپ اسی میں الجھے رہیں اور آپ اصل بات کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہونے پائے۔ اگر آپ کو علم ہو جاتا، ابھی پوچھ لو غسل میں فرائض کتنے ہیں، یہ مسئلہ نہیں پوچھتے لوگ۔ کتنی عورتیں ہم کو واٹس اپ کرتی ہیں، مولانا صاحب غسل کی دعا بتا دیجئے۔ ہم نے کہا غسل کا فرائض جانتے ہیں آپ؟ غسل میں فرض کتنا ہے؟ کہا نہیں۔ اچھا، غسل کی کوئی دعا نہیں ہے، وہ اس میں پھنسی ہوئی ہے، اور غسل کے فرض جس کے بغیر غسل نہیں ہوتا اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کی کیفیت ہے، یہ ہمارے مسلمانوں کی حالت ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں جو زندگی کا ایشو نہیں ہے۔ ہوشیار ہو جائیں۔ اسی لیے یہ ٹاپک رکھا گیا ہے کہ دین میں ترجیحات، پریفرنس کس کو دیا جائے گا، ترجیح کس کو دی جائے گی، تو عمل کرنے سے پہلے آپ علم کو ترجیح دیں۔ ہم سے ایک صاحب نے کہا، جونپور کے ہیں، مولانا صاحب بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے۔ ہم نے کہا صحیح بات ہے۔ ہم نے کہا آپ نے اب تک کیا کہ نہیں کیا؟ کہا میں نہیں کرتا ہوں۔ ہم نے کہا پہلے یہ معلوم کر لو کہ ہم نے اب تک جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے، اس کی آپ کو تحقیق ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب تحقیق ہو جائے کہ میں چھوڑ رہا ہوں وجہ یہ ہے، اب آپ نیا عمل شروع کریں، بھائی یہ زیادہ صحیح ہے۔ اس کے لیے کیا ہونا پڑے گا؟ آپ کو اسکالر ہونا پڑے گا۔ آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ آپ پہلے یہ معلوم کر لیں کہ نہیں صاحب یہ جو کر رہے تھے، ہم باپ دادا ہمارے کر رہے تھے، مولانا صاحب کر رہے تھے، یہ سب غلط ہیں۔ سب کو غلط کہنے کے لیے آپ کو اس سے بڑا عالم بننا پڑے گا۔ جب یہ بات آپ کی تحقیق ہو گئی یہ سب غلط ہیں، آپ کے دل میں اتر جائے ویسے نہیں، تو آپ قطعی چھوڑ دیں، سب کو چھوڑیں، اور اب اس کے بعد تحقیق کریں کہ جو عمل کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا آپ نے کیا؟ رکن جماعت ہیں۔ میں نے کہا آپ نے کیا؟ کہا مجھے یہ نہیں، ہم کو وہ حدیث مل گئی۔ ہم نے کہا میں آپ کو صحیح حدیث بتاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، صحیح حدیث ہے۔ اب صحیح حدیث ملنے کے بعد آپ نے اب تک جو بیٹھ کر کیا وہ غلط ہے، اس کو چھوڑ دو، اب کھڑے ہو کر موتنا شروع کر دو۔ ایسے اگر کریں گے برباد ہو جائیں گے۔ جو چیز آپ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں، جس چیز پر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، پہلا اسٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ یہ 100% غلط ہے، اللہ توبہ، اب تک جو کام کیا وہ معاف کر دو، اے اللہ اب یہ نیا کام سمجھ میں آ گیا مجھے اس کی، تب جا کر کے ایسے پکڑیں گے۔ ایک عیسائی ملے گا آپ کو، وہ اتنی اچھی اچھی باتیں کرے گا، کل آپ بولیں گے مولانا اس کی باتیں بہت اچھی ہیں، لہٰذا آپ ادھر چلے جائیں گے، تو آپ تو تھالی کے بیگن ہیں، آپ کو کیا پتا، آپ بے پیندے کے لوٹے ہیں کہ جو لڑکتا رہتا ہے، جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا بیس کیا ہے، کھڑے کہاں ہونا ہے۔ ایک یہودی اپنی باتیں کرے گا تو آپ کل یہودی ہو جائیں گے۔ علامہ اقبال جیسا آدمی قادیانیت سے متاثر ہو گیا ان کے دلائل پر، اور بعد میں توبہ کر کے رجوع کیا۔ علامہ اقبال کیوں؟ کیونکہ وہ اتنی بہترین باتیں وہ بتایا اس نے، متاثر ہو گئے۔ اچھا، دنیا میں جتنے قادیانی ہیں کہ آپ سمجھتے کم پڑھے لکھے ہیں، وہ جب بات کریں گے تو آپ کے چھکے چھوٹ جائیں گے۔ اب آپ بولیں کہ نہیں میں آج تک عقیدہ رکھتا تھا حضور آخری نبی ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے۔ یہ غلط ہونے کے لیے پہلے آپ کے پاس مطمئن ہونا چاہیے، پھر نئی بات کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو لہذا یہ چوتھا نقصان ہوتا ہے کہ غیر ضروری آپ کے نزدیک ضروری ہو جاتا ہے اور ضروری لاپتہ ہو جاتا ہے۔ لہذا اپنی زندگی کو صحیح کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔